السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صلاۃ الجمعۃ سبق نمبر ہے 94۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہما سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی اعواد منبرہ لینتہین اقوام عن ودعہم الجمعات او لیختمن اللہ علی قلوبہم ثم لیکونن من الغافلین۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس روایت کے راوی ہیں۔ ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے منبر پر یہ فرما رہے تھے، لوگوں نماز جمعہ چھوڑنے سے ضرور باز آ جاؤ، وگرنہ اللہ تعالی دلوں پر مہر لگا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے ضرور باز آ جائیں، ورنہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ باب ہے نماز جمعہ کا۔ جمعہ کا معنی ہے جمع ہونا، اور اس دن کو دور جاہلیت میں عروبہ وغیرہ کہا جاتا تھا۔ اسلام نے اس کا نام جمعہ رکھا کہ مسلمان ایک مخصوص دن میں، مخصوص اوقات میں عبادت الہی کے لیے جمع ہوں اور مل کر سب اکٹھے اللہ کی عبادت کریں، نیز ایک دوسرے کے حالات سے بھی باخبر ہوں، اور اس طرح اجتماعی فیصلے بھی کیے جائیں۔ اس حدیث سے جمعے کی فرضیت ثابت ہوئی، اور بغیر کسی شرعی عذر کے جمعہ چھوڑنے پر دل پر مہر کا لگ جانا ثابت ہوا، یعنی کہ ایسا شخص جو ہے وہ منافقین اور غافلین کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے یہ کہا کہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ منبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ، ایک انصاری خاتون کے غلام نے تیار کیا، اور اس کی 3 سیڑھیاں تھیں۔ بعد میں مروان نے جناب امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور امارت میں منبر کے نچلے حصے میں 6 مزید سیڑھیاں بنا دیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ منبر 654 ہجری تک باقی رہا، اور جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں 654 ہجری میں آگ لگی تو یہ منبر بھی جل کر ختم ہو گیا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس منبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے ضرور باز آ جائیں، اور اگر ایسا ہی یہ کرتے رہے، یعنی نماز جمعہ کو چھوڑتے رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور پھر یہ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جمعہ ادا کرنا فرض ہے، اور اس میں سستی کرنا جو ہے وہ غافل اور منافقوں کی اور ایسے لوگوں کی نشانیاں ہیں کہ جن کے دلوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ میں وقت پر بر وقت جو ہے وہ حاضر ہوں،
جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دیگر احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ جو سب سے پہلے آئے گا اسے ایک اونٹ قربان کرنے کے جیسا ثواب ملے گا۔ اگلی حدیث، ان سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به متفق عليه واللفظ للبخاري وفي لفظ لمسلم كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفیء۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جمعہ ادا کرتے تھے، پھر جب ہم جمعے سے فارغ ہو کر اپنے گھروں کو جاتے تو اس وقت دیواروں کا سایہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم اس میں بیٹھ کر آرام کر لیں یا دیواروں کے سائے میں چل کر ہم گھر تک پہنچ جائیں۔ اور مسلم میں ہے کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جمعہ ادا کرتے، جب زوال ہو جاتا پھر ہم واپس ہوتے تو بڑی جستجو سے سایہ تلاش کرتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد مبارک میں نماز جمعہ بہت جلدی ادا کی جاتی تھی، اور نماز جمعہ کا وقت بھی نماز ظہر کا وقت ہے۔ علماء اسلام کی اکثریت کا یہی کہنا ہے۔ اب اس حدیث سے بعض لوگوں نے یہ استدلال بھی کیا کہ جمعہ جو ہے وہ قبل از زوال آفتاب ادا کرنا درست ہے۔ امام احمد اور امام اسحاق رحمہم اللہ تعالی وغیرہما کی رائے یہ ہے کہ جمعہ زوال سے پہلے بھی ہو جاتا ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک خطبہ جمعہ یہ تو زوال سے پہلے جائز ہے، مگر نماز زوال سے پہلے درست نہیں، نماز جو ہے وہ سورج کے زوال ہونے کے بعد ہی ہو۔ تو بہرحال اس حدیث سے اتنا معلوم ضرور ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز جمعہ جلدی ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور آج کل حال کیا ہے کہ بالخصوص دیوبندی اور بریلوی مساجد میں کہ نماز جمعہ بھی لیٹ پڑھا جاتا ہے، 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے تک نماز جمعہ کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز جمعہ جلدی ادا کرتے، اتنا جلدی ادا کرتے کہ صحابہ کرام دھوپ سے بچنے کے لیے دیواروں کا سایہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے۔ اور آج جو امت کا حال ہے تو نماز جمعہ اتنا لیٹ ہوتا ہے کہ دیواروں کے سائے اتنے بڑے بڑے، بندہ تو کیا پورا اونٹ دیوار کے سائے میں بیٹھ جائے۔ اگلی حدیث، ان سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال ما كنا نقیل ولا نتغدى الا بعد الجمعة متفق علیہ واللفظ لمسلم وفي روایت فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جمعے کے روز ہم قیلولہ یعنی دوپہر کا آرام اور کھانے کا اہتمام نماز جمعہ کے بعد کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ عہد مبارک میں یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد میں ہم ایسا ہی کرتے تھے۔
تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ جمعہ جلدی پڑھتے تھے اور قیلولہ دوپہر کا آرام اور دوپہر کا کھانا جو ہے وہ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد کرتے تھے۔ اگلی حدیث، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب قائما فجاءت عیر من الشام فانفتل الناس الیہا حتی لم یبقى الا 12 رجلا رواہ مسلم۔ جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ شام سے ایک تجارتی قافلہ آ گیا تو لوگ نبی علیہ السلام کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر چل دیے اور آپ کے پاس یعنی خطبہ جمعہ سننے کے لیے صرف 12 افراد باقی رہے۔ پیارے بھائیو، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے اور کھڑے ہو کر خطبہ دینا ہی سنت ہے۔ جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الجمعہ کے اندر ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 28 میں، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ تجارت ہوتی یا کوئی تماشا دیکھتے ہیں تو تجارت اور تماشے کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام قائماً کھڑے ہو کر خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے۔ دوسرا، یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد یہ فرما دیا، قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ تماشے اور تجارت سے کہیں بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یعنی خطیب کو خطبہ جمعہ دیتے ہوئے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے۔ اور یہ معلوم ہوا کہ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا تو چاہیے یہ کہ ہم خطبے میں شریک ہوں، نہ کہ اپنی کسی اور مصروفیت کے اندر مصروف رہیں۔ جمعے کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے باقاعدہ ایک سورہ مبارکہ نازل کی، سورۃ الجمعہ، جس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جمعے کی اہمیت اور خصوصیت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، اور جو بیٹھ کر خطبہ دے گا بلا وجہ بلا عذر وہ خلاف سنت کرے گا۔ ایک صحابی رسول نے ایک خطیب کو دیکھا کہ وہ بیٹھ کر خطبہ دے رہا ہے، کہا انظروا الی ھذا الخبیث، اس خبیث کو دیکھو، یخطب جالسا، یہ بیٹھ کے خطبہ دے رہا ہے۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب قائما، اللہ کے رسول کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ تو چاہیے یہ کہ خطیب خطبہ کھڑے ہو کر دے، الا یہ کہ کوئی مجبوری اور عذر ہو۔ پیارے بھائیو، آج کے سبق سے یہ معلوم ہوا کہ نماز جمعہ کا ادا کرنا فرض ہے، اور جو اس سے پیچھے رہے گا تو ایسے آدمی کے دل پر مہر لگ جائے گی اور وہ غافلوں میں سے ہو جائے گا۔ اسی طرح نماز جمعہ جلدی پڑھنی چاہیے اور جمعے کی نماز میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ خطبہ جمعہ زوال سے پہلے بھی درست ہے اور نماز جمعہ زوال کے بعد ہے۔ اور امام احمد رحمہ اللہ کی رائے
کہ جمعہ زوال سے پہلے بھی ادا کرنا درست ہے، اور نیز اس سے آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دوپہر کا آرام قیلولہ اور کھانا جمعہ پڑھنے کے بعد کرنا چاہیے۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ خطبہ جمعہ میں اور نماز جمعہ میں سستی کا شکار ہم نہیں ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔